أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، ہو تیری بندگی بھی فضول
ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان. یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان. تجھے تخت پر بھی سکون نہیں مجھے دھار پر بھی ملی امان. میں ادھو کو کیوں نہ ادھو کہوں میری زندگی کا اصول ہے. میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں تو لب پہ ہو یا علی ہو مجھے ایسا مرنا قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری. وہ علی جو ماں لائے علم وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں تو خود بتا. چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ. جو ازل سے شوہر بطول ہے راہ جاگتا تو امام تھا. راہ جاگتا تو امام تھا. ہو کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں ہو تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. یوم شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. خواتین و حضرات، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نعمت کامل کا تذکرہ کیا، آج سے تقریباً 1450 برس پہلے خارجی سوچ خارجی فکر رکھنے والے ایک لعین نے امام علی ابن ابی طالب جیسی نعمت کو اس دنیا کو اس نعمت سے محروم کر دیا. خواتین و حضرات، ہمیں اس نعمت کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے. ہم اس بات سے بڑے اچھے طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری بخشش ہوگی اس کی بنیاد صرف اعمال نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا. مگر یہ جو محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دلوں میں دی ہے یہ تقاضا کرتی ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ وصیتیں جو امام علیہ السلام
السلام نے اپنے فرزندان سے اور پوری امت سے کی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہوں گی۔ تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا، قاری محمد اویس اصغر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آغاز کیا۔ میرے بھائی کاشف علی بابر نے منقبت امام علی علیہ السلام مولا کائنات پیش کی۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے اس میں روز کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہوں گے، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے بہت محترم علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، اور جو میری تیسری مہمان ہیں میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، بہت میں سیکھتی ہوں ان سے، ان کی گفتگو سے، اور جو عقیدت ان کے دل میں اللہ وہ ہمارے دلوں میں بھی اس طرح سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ ہمارے ساتھ ضیاء بطول صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ نعمت، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے امام علی علیہ السلام ایک ایسی نعمت کہ جس کا ہم نے اس طرح سے ہم مستفید پتہ نہیں ہو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ مولا کے فضائل کا تذکرہ مفتی صاحب کل ہم لوگوں نے کیا۔ سب سے پہلے آج میں یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ یوم شہادت امام علی علیہ السلام ہے، تو کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں مولا کے گھر کے، اور کیا جو ان کے بچے ہیں، کیا وقت ہے جس سے وہ دو چار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وعلیہ وبارک وسلم۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا انتہائی زہرہ گداز اور المناک ترین دن تھا، جب امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، امیر المومنین سیدنا ابی علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زخموں کی شدت کی وجہ سے بیتاب ہیں، اور پھر آپ کے وجود مسعود کی برکات سے، ظاہری وجود کی برکات سے یہ دنیا محروم ہو گئی۔ یقیناً آپ کا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لانا ایک ایسا خلا تھا جو 14.25 صدیاں گزرنے کے باوجود پورا نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا، لیکن یہ قدرت الہی کی حکمتیں ہیں۔ بے شک اس مالک کی ہر فعل میں مصلحت ہے۔ آپ نے اسی طرح ہی تشریف لے جانا تھا اور امت نے آزمائش اور ابتلاء کا شکار ہونا تھا۔ صحیح۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ مسجد کوفہ میں کسی نے یہ آیت پڑھی، ٹھیک، تو مولا کائنات مولا المسلمین نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، ٹھیک، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جیسا کہ قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی ہے آیت۔ بہت خوبصورت۔ اہل ایمان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے عہد کو، اپنی منت کو، اپنی مراد کو پہنچ گئے، ٹھیک، اور بعض اہل ایمان ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آیت پڑھی گئی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو اپنی منت اور مراد کو پہنچ گئے وہ میرے چچا امیر حمزہ ہیں سبحان اللہ، اور عبیدہ بن حارث ہیں۔ عبیدہ بن حارث بدر میں شہید ہوئے اور امیر حمزہ احد میں شہید ہوئے، اور جو اہل ایمان انتظار کر رہے ہیں فرمایا وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، خود آپ نے فرمایا۔ بلکہ ایک حضرت صہیب سے حدیث مروی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ایک مرتبہ استفسار فرمایا کہ علی آپ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا بدبخت، بد نصیب اور تباہ حال شخص کون ہے؟ صحیح، امام علی سے یہ پوچھا، حضور نے پوچھا۔ صحیح، تو حضرت مولا کائنات عرض کرنے لگے حضور ایک تو وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے تھے۔ صحیح، فرمایا دوسرا؟ کہا حضور دوسرا آپ فرمائیں۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی مولا کائنات کے سر اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو تمہارے یہاں پر ضرب لگائے گا صدقے قربان، اور تم شہید ہوگے وہ شخص بڑا ہی بد نصیب تباہ حال ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی بھی خبر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی بدبختی اور بد نصیبی کا بھی بیان فرمایا۔ بے شک، بے شک۔ ایک دفعہ عبد الرحمن ابن ملجم جو شقی، خارجی، بدبخت اور جہنمی اور دوزخی شخص آیا اور حضرت مولا کائنات سے سفر کے لیے سواری طلب کی۔ اچھا، آپ نے اسے سواری دی اور وہ
چلا گیا تو آپ نے اپنے اصحاب و رفقا سے فرمایا کہ ہم اس شخص کی زندگی چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری موت چاہتا ہے. آپ اسے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہی میرا قاتل ہے, لیکن صبر اور شرعی تقاضے کو پورا کرنا مولا کائنات کے پیش نظر تھا. آپ نے پورے تحمل اور بردباری کے ساتھ قضاء اور تقدیر کے اس فیصلے کا استقبال کیا اور اس پر پورے استقامت کے ساتھ کاربند. میں ایک جگہ بلکہ پڑھ رہی تھی کہ جو مولا کے صحابی تھے وہ انہوں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں اس شخص کو تو آپ ہم بتائیے, ہم اس کا کام تمام کریں. تو امام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ابھی قتل ہی نہیں کیا میں اس کو کیسے قتل کر شرعی تقاضا. بالکل جی. ناپوش, آج ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے. سب سے پہلے تو ہم علامہ صاحب آپ کو تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ظاہر آپ کے جد ہیں امام علی علیہ السلام. تو اسلامی تاریخ میں کی جو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی مسجد کے جس میں دہشت گردی ہوئی, اس عمل کو جب سامنے آتی ہے تو یہ پہلی دہشت گردی ہے اسلامی تاریخ کی. اس کے باوجود امام علی علیہ السلام کا اپنے ہی قاتل کو شربت اور وہ جو دودھ ان کے لیے لایا گیا اس کو پیش کرنا, یہ مطلب میری عقل میری سمجھ سے بالا تر یہ حسن سلوک کی انتہا. کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو میں بھی اپنی طرف سے اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام اور تمام تر عالم اسلام کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. خدا کرے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں, اپنے اوپر عمل کریں اور مبلغ عملی بنیں انسانیت اور بشریت کے لیے. جہاں تک تعلق ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سیرت و کردار کا اور بالخصوص جو آخری لمحے اپنے قاتل کو دودھ پیش کرنا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو وہ عالم ارواح سے جو ہے اس سے بھی پہلے, جب خلقت آدم سے بھی پہلے کی باتیں, اس وقت سے ان کو جو ہے وہ اس دنیا میں انسانیت اور بشریت کے لیے احکامات اسلامی کا عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے جتنی تعلیمات اسلامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا ان کے فرامین کے اندر ودیت فرمائی ہیں, ان کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, جو کہ انہوں نے کیا ہے. بے شک. اب یہ جو ایک پہلو ان کی رحم دلی کا اور ان کے کرم کا اور ان کے اس صبر کا, اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دودھ کا بار بار ذکر ہوتا ہے نا, اس کی وجہ کیا تھی. مطلب یہ بھی ایک جو ہے نا وہ مصیبت ہے جس کو میں کہوں گا. جب حکیم نے آ کر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر کا معائنہ کیا اور اس نے کہا کہ مولا وصیت فرما لیجئے, اب آپ کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں چونکہ جو زہر ہے وہ مغز تک پہنچ گیا ہے. تو کہتے ہیں زہر کا جو اثر ہوتا ہے اس سے دل جلتا ہے انسان کا. اچھا. اور جو دل کی جلن ہے, جو اندر کی جلن ہوتی ہے, وہ سوائے دودھ کے, یعنی حکیم نے کہا امام حسن مجتبیٰ سے کہ مولا اگر آپ سے پانی بھی مانگے امام علی علیہ السلام تو ان کو دودھ دینا ہے. اچھا. وائلہ جو ہے وہ پانی بھی حتیٰ جا کر جو ہے نا اس سے بھی مزید جلن میں اضافہ ہوتا, وہ ٹھنڈک دل کو نہیں پہنچا سکتا. صحیح. اور کہتے ہیں وہ زرد رنگ کا جو مولا کی سر پر جو ہے نا رومال باندھا گیا تھا, تو چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ رنگ اور چہرے کا رنگ بالکل ایک ہوا تھا. اسی لیے پھر اعلان کیا گیا اس حکیم کے کہنے پر کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دودھ کی ضرورت ہے, یعنی پانی کی جگہ بھی دودھ پینا ہے, کھانے کی جگہ بھی دودھ پینا ہے, ہر چیز کے لیے دودھ جو ہے نا وہ چاہیے. اور اسی میں ایک وہ روایت ملتی ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ 4 یتیم بچوں کی ماں تھی, بیوہ تھی, اور وہ اپنا دودھ لے کر جو ہے نا جب آتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی کیفیت کی طرف دیکھا تو اس سے پوچھا, اماں جان کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں دودھ لے کر آئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں ایک جو میرے پاس سورس ہے انکم, وہ صرف یہ ہے کہ میں دودھ بیچ کے گزارا کرتی ہوں, اور جو دودھ بیچتی ہوں اس سے جو کچھ ملتا ہے گھر کا خرچہ چلتا ہے. تو کہا کہ آج جب میں دودھ بیچنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے 4 یتیم بچوں نے کہا, اماں آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے, ہماری فکر نہ کرو, یہ دودھ لے جا کر جو ہے نا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دے دو. اب جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو لایا گیا
امام نے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ میں تیرا اچھا امام نہیں تھا, صدقے تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اس نے ایک جملہ کہا تھا, میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میں نے قسم کھائی تھی اور میں نے دعا کی تھی, میں نے عہد کیا تھا, جس طرح بھی مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا نا, کہ میں اس تلوار کو اس زہر میں بھگو کر, میں وہ لفظ استعمال کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ اس سے قتل کروں گا. اور اس نے کہا میری دعا قبول ہوگی. استغفر اللہ. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اگنور نہیں, ہر معاملے میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. زبان کی کاٹ عرب کبھی برداشت نہیں کرتا, تلوار کی کاٹ برداشت کر لیتا ہے, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے. کمزور عقیدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو دعا کی تھی, خدا نے دعا قبول کر لی. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فوراً پلٹ کے کہا کہ تو صحیح کہتا ہے, تیری دعا قبول ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میری شہادت کے بعد اسی تلوار سے وہ بدبخت تو ہے جس کی گردن کاٹی جائے گی, اور جو تیری دعا قبول ہوئی تھی وہ تیرے حق میں قبول ہوئی ہے. اور یہ دودھ جو تھا, چونکہ جب اس کو لایا گیا ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور چہرے کا رنگ اس کا جو ہے نا وہ بھی زرد پڑا ہوا تھا خوف کی وجہ سے, جانتا تھا کہ گرفتار ہو گیا اور کتنا بڑا ظلم کیا. اب جو مولا نے دیکھا تو سب سے پہلی بات سیرت علی بن ابی طالب, اسیر ہے نا, قیدی ہے نا. امام نے فرمایا دیکھو یہ خوف زدہ لگ رہا ہے, پہلے تو اس کے ہاتھ کھولو. میں قربان جو مولا کی سیرت پر کہا یہ قیدی ہے, یہ ہمارا قیدی, اس کے ہاتھ کھول دو. اس کے ہاتھ کھول دیے گئے. پھر امام فرماتے ہیں, جب امام کے لیے وہ جو دودھ لایا گیا تھا, امام فرماتے ہیں یہ پیاسا لگتا ہے, یہ دودھ اٹھا کر اس کو دے دو. اور پھر وہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے حسن, اس نے ایک وار کیا ہے مجھ پر, تو قصاص کے طور پر ایک ہی وار کرنا, اور اس کو مسلح نہ کرنا. اور اس کی جو ہے نا وہ لاش کی مسلح کہتے ہیں, وہ عربوں کے اندر ایک وہ بھی ٹریڈیشن پائی جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر. اگرچہ میں کہوں گا کہ زمانہ جاہلیت کی تھی, بعد میں بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. امام حسین علیہ السلام کی لاش کی بھی بے حرمتی کی ہے, مسلح کر دیا کرتے تھے لاش کو. تو وہاں پر جو ہے نا کہا کہ اس کا مسلح نہ کرنا, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف جو ایک ضرب لگائی ہے, ایک ضرب اس پر ایک ہی ضرب لگائے. اور یہاں پر انشاءاللہ آج میں نے جیسا کہ پہلے بھی کل بھی کہا, آج وصیتیں انشاءاللہ امام علیہ السلام کی جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, جو نچوڑ ہیں اسلام کا. اور کیونکہ زہر آلود تلوار کا تذکرہ ہوا تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو مقدار استعمال کی گئی تھی اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے, اگر وہ پورے کوفے کو بھی پلایا جاتا تو کوفے کا کوئی ایک شخص نہ بچتا. اس قدر مقدار تلوار کے اندر وہ زہر کی ملائی گئی تھی. اینی خواتین و حضرات, رکنا ہے یہاں پر, ہمیں ایک وقفے کے لیے انشاءاللہ واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوشبو ہے پنجتن کی, پنجتن پنجتن کی خوشبو ہے پنجتن کی, ہر پھول ہر کلی میں ذکر علی ہی ہوگا. دنیا کی ہر گلی میں ذکر علی ہے جاری, دنیا کی ہر گلی میں ذکر علی ہے جاری, دنیا کی ہر گلی میں. من کر تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے, من کر تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے. یہ شان ایسا رتبہ دیکھا ہے بس علی میں. یہ شان ایسا رتبہ دیکھا ہے بس علی میں. ذکر علی ہی ہوگا.
دنیا کی ہر گلی میں علی 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 حق علی 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے چہرہ علی کا تکنا عبادت سے کم نہیں ہے چہرہ علی کا تکنا عبادت سے کم نہیں ہے ہر روز دیکھتا ہوں صورت یہی بلی میں ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی مشکل میری کو حل کرو یا مشکل کشا علی نام علی میں دیکھو دیکھو نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے نام علی میں دیکھو کتنی مٹھاس سی ہے لذت نہیں ہے ایسی مصری کی بھی گلی میں لذت نہیں ہے ایسی مصری کی بھی گلی میں ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں بے علی کی احمد میری زندگی کا مقصد بے علی کی احمد میری زندگی کا مقصد نقش قدم علی کا نقش قدم علی کا مر جاؤں اس گلی میں ہو نقش قدم علی کا مر جاؤں اس گلی میں ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے علی 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 مولا ذکر علی ہے جاری دنیا کی ہر گلی میں سبحان اللہ سلامت رہیں اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے اور امام علی کی ایک تو جو کلام پڑھا اس میں ہر آپ کا جو مصرع تھا وہ حدیث سے مبارک تھی اور امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے اگر دیکھا جائے ان احادیث کی روشنی میں عبادت کو شہید کیا گیا ہے کیونکہ ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے تو یہ ایک بد نصیبی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دلوں میں آج بھی بغض علی رکھے بیٹھے ہیں اور انسان کہلاتے ہیں یہ جاری ہے اور جاری رہے گا ہمیشہ بے شک پنجتن پاک کا جو تیسرا چراغ ہے امام علی علیہ السلام کی صورت میں دنیاوی لحاظ سے اس کو بجھانے کی ظاہری لحاظ سے بجھانے کی کوشش کی اور امام کی شہادت ہوئی مگر آج تک اس کا نور پھیلا ہے اور یہ روز قیامت پھیلا رہے گا اسی طرح سے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا میں چاہوں گی آپ ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیے جو حالات واقعات
یوم شہادت ہے مولا کائنات کے گھر کا، بیبیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا منظر ہے اس وقت؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پر، اس ذات بے مثال پر کہ جو نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے فقید المثال تھی۔ بے شک بے شک۔ آج میں نہ صرف چینل 92 کی طرف سے بلکہ اپنی سب ٹیم کی طرف سے بھی سب نے پرسہ پیش کیا، ہم نے ایک دوسرے کو بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پرسہ نہ صرف عالم اسلام کو بلکہ عالم انسانیت کو پیش کیا جائے، بے شک۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جناب سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، اور حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور جناب سیدہ زینب و کلثوم کی بارگاہ میں۔ آپ نے جیسے ابھی بات بھی کی کہ گھر کا کیا ماحول ہوگا، تو یہ وہ گھر ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر، جناب سیدۃ النساء العالمین کا گھر، وہ گھر ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قصہ میں اور وہ چادر کے نیچے پنجتن کی آپ کو پہچان کرواتے ہیں، آپ کو تعارف کرواتے ہیں اپنے اہل بیت اطہار کا۔ اور اس گھر نے پہلے جناب سیدہ کے جنازے کو دیکھا، پھر یہ گھر اس سانحے سے گزرا کہ جب امام حسن علیہ السلام اسی طرح زہر سے جن کا جگر کٹ کٹ کر باہر آ گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ ان کی شہادت، اور پھر اس گھر کا شیوا یہ ہے، اس کی شان یہ ہے اس گھر کی کہ اس نے جب دی قربانی دی، عالم اسلام کے لیے دی۔ امام حسین تک آپ آ جائیں، سب سلسلے قربانیوں کے اسی گھر سے جڑے ہیں، اور اسلام کی رگوں میں جو خون ہے، اسلام کی بنیاد میں جو استحکام ہے، وہ اسی گھر نے دیا ہے۔ بے شک۔ جناب سیدہ سے لے کے امام حسین تک آپ دیکھ لیں ساری تاریخ میں۔ اب آپ آ جاتے ہیں امام علی کی شہادت کی طرف، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جیسے یہ میرے بھائی ابھی کلام پیش کر رہے تھے بڑا خوبصورت، اور مفتی صاحب نے بھی ان احادیث کی طرف اشارہ کیا کہ مولا علی کی ذات اصل میں وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا، رسول خدا نے پیمانہ بنا دیا، پیمانہ بنا دیا، حق اور باطل کا پیمانہ ہے، کفر کا، منافقت کا اور حق کا پیمانہ ہے یہ۔ اور کیا کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ آپ سب نے سنی ہے، ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی یہ اس حدیث کی کہ کہتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، تو پیمانہ علی ہے۔ اتنا یقین ہے مولا علی کی ذات پر، اتنا یقین ہے، یعنی حق کو علی کی طرف موڑ دے، اس لیے کہ اتنا یقین ہے۔ جو حضرت علی کی ذات مبارکہ تھی وہ فنا فی الذات تھے، ان کی ذات سوائے توحید کی مثال کے، سوائے شمع رسالت کے پروانے کے اور کچھ تھی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اور انہوں نے بندگی ایسی کر کے دکھا دی کہ اگر کسی نے بندگی دیکھنی ہے تو حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھے، اگر کسی نے شمع رسالت کا پروانہ بننا ہے، کسی نے رسالت پر جان دینی سیکھنی ہے تو وہ بھی جناب علی علیہ السلام کو دیکھے، اگر کسی نے عدالت سیکھنی ہے تو وہ بھی جناب علی علیہ السلام کی ذات میں ہے، اگر کسی نے سخاوت سیکھنی ہے تو وہ بھی جناب علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں بھی اپنی انگلی سے انگشتری گرا کر اور ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ آیا مبارکہ نازل کرتا ہے۔ تو جناب علی کی ذات جو تھی وہ ایسی ہمہ جہت تھی اور ایسی بے مثال ذات تھی، اس لیے کیوں نہ ہوتی کہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، اور یہ شرف اسی ذات کو حاصل ہے۔ اور پھر سب سے پہلی خوراک ان کی کیا تھی کہ لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی نظر چہرہ مبارک پر پڑی ہے، چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی ہے۔ تو جو آنکھیں سب سے پہلے نور رسالت کو دیکھیں، جو زبان سب سے پہلے لعاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذائقہ چکھے، اور جو کان سب سے پہلے آواز رسالت کو سنیں، اور جو ان کو بولنا سکھائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد جب کعبہ سے باہر آئی ہیں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، تو یہ روایت بہت ساری کتب میں ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دیں۔ تو ان کی جو تربیت ہے مولا علی کی، اس کی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اسی لیے ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں ہمیں اس تربیت کا نمونہ بھی نظر آتا ہے۔ اور جناب علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمام عالم انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ آج بھی جو UN کا چارٹر ہے جس میں انسانیت کے قوانین بتائے گئے ہیں، وہ چارٹر بیس کرتا ہے اس خط پر جو مالک اشتر کو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا تھا۔ تو حضرت علی تو ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے پوری انسانیت کو جینا سکھایا، پوری انسانیت کو حق و صداقت
اور انسانیت کا سبق دیا ہے، کیا اور اس میں جو قربانی انہوں نے دی ہے اس قربانی سے بے شک وہ آگاہ تھے۔ مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بشارت دے چکے تھے، اور ان کی آخری رات کا منظر میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس رات انہوں نے روزہ افطار کیا تھا اپنی بیٹی کے پاس، جناب زینب کلثوم کے گھر پر تھے، اور ساری رات وہ بتاتی ہیں شہزادی کے مولا باہر نکلتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے کہ بے شک میرے آقا نے درست فرمایا، یہ وہی رات ہے، یہی وہی رات ہے، بے شک یہ وہی رات ہے۔ صحیح، اتنا یقین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں پر کہ ان کو معلوم ہے، صحیح، لیکن اس کے باوجود جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے تو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو خود اٹھاتے ہیں۔ جو بات آپ نے پہلے کی کہ مولا کو تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن کہتے یہی تھے کہ جب اس نے وہ فعل سر انجام نہیں دیا تو اس کو سزا کس بات کو دی؟ تو یہ ہے عدالت علی کی، یہ مولا علی کی عدالت ہے۔ میں کیا کہنے، بس کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مولا کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں گیلانی صاحب، محمد سید حسین گیلانی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یوم شہادت امیر المومنین، کیا فرمائیں؟ مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، جی جی تو ان کی شان میں میں نے چند شعر لکھے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی کام آئے گی محشر میں جستجو علی، واہ واہ، کام آئے گی محشر میں جستجو علی، رہی ہے دل میں ہمیشہ سے آرزو علی، سبحان اللہ، بے شک، تلاش جن کو ہے جنت کی وہ ادھر آئے، ادھر آئے، بے شک، تلاش جن کو ہے جنت کی وہ ادھر آئے، واہ واہ، اور مقام خلد کہیں جس کو وہ ہے کوئے علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سو رہے ہیں سکون سے وہاں شب ہجرت، واہ واہ، کہ جان وہ سو رہے ہیں سکون سے وہاں شب ہجرت، سبحان اللہ، جان دینا نبی پہ رہی ہے کوئے علی۔ کیا کہنے، جزاک اللہ، آپ کو اللہ کی ذات جزا دے، اتنے خوبصورت اشعار۔ ہمارے ساتھ محمد شکور صاحب بھی ہیں وہاڑی سے، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ دتا صاحب، سوری، اللہ دتا صاحب، السلام علیکم۔ پچھلی ادا ضلع کا ہے۔ جی جی، کیا فرمائیے گا آج کے دن کی مناسبت سے؟ دو لفظ ہیں، شعر اور شعور۔ اگر شعر سے عین علی والی نکال دی جائے تو باقی شر بچتا ہے، اگر شعور سے بھی عین کو نکال دیا جائے تو شعور بچتا ہے۔ واہ واہ، شعور ہے تو علی کی وجہ سے، اگر شعور ہے تو پھر بھی مولا علی کی وجہ سے۔ کیا کہنے، میرا علماء سے سوال یہ ہے کہ جب تک مولا علی کی بارگاہ سے ولایت کی سند نہیں ملتی اس وقت تک کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ بے شک، بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے کہ ہم اس بارگاہ تک پہنچ جائیں؟ اور لفظ مولا کا معنی کیا ہے قرآن؟ لفظ مولا کا کیا معنی ہے؟ اچھا جی، یہ سوال میں آپ کی طرف آؤں گی، کالر اور ہے مریم ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی مریم، طاہر عباس صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کیا فرمائے گا آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی میں آج کے دن کی نسبت سے آپ کا چینل 92 کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی منتظمین کو، اور پرسہ پیش کرتا ہوں سید زادہ ظہیر الحسن نقوی صاحب کو، جی ان کی جد کا پرسہ میری طرف سے قبول کرے، جی اور جی تمام عالم اسلام کو میری طرف سے پرسہ ہے جناب علی علیہ السلام کا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، سویٹ اینڈ پریسائز۔ جی میں جو آیا فون، ایک تو مولا کا بتا دیجئے اور ایک دو اور سوال ان کے۔ جی مولا کے تین معنی میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک معنی ہوتا ہے مولا کا سردار، آقا، ٹھیک، ایک معنی ہے مددگار، ٹھیک، ایک معنی ہے دوست۔ صحیح، تینوں اعتبارات سے کوئی بھی معنی مراد لیا جائے، ویسے ہمارے مشائخ نے زیادہ تر اس کے دو ہی معنی مراد لیے ہیں۔ ایک مولا کا معنی مددگار، صحیح، کہ مولا علی ہمارے مددگار ہیں۔ صحیح، دوسرا معنی ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ صحیح، اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ کیسے اس بارگاہ تک ہمیں رسائی نصیب ہو بہت جائے، بہت اہم بات ہے یہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مولا علی کی سیرت کو پڑھیں، ان کی محبت تو آپ کے دل میں روشن ہے ہی، سیرت پر پڑھ کر اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میں بطور خاص یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کالر کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا اور تمام ناظرین کو،
بندے کا ایک تعلق ہے خالق کے ساتھ اور ایک تعلق ہے مخلوق کے ساتھ. بالکل بالکل. اگر آپ اس پوائنٹ پر مولا کائنات کی شخصیت کو پرکھیں تو بڑی حیرت انگیز مناظر اور تعبیرات سامنے آتی ہیں. خالق کے ساتھ تعلق کی بات دیکھیں تو عبادت ایسی کہ چہرے پر سجدوں کے نشان, دل میں ہر وقت جلوہ مالک حقیقی, اور اس کی بین دلیل ہے کہ غزوہ احد کیا کہنے, چہرے پر جلوائے نہیں, دل میں جلوہ مالک حقیقی ہر وقت موجود ہے. دیکھیں نا, دو ہی درجے ہیں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا کہنے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہے تو یہ یقین کم از کم رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مولا کائنات پہلے درجے پر فائز تھے. صحیح. اور اس کی بین دلیل ہے غزوہ احد کا وہ واقعہ کہ جب آپ کی پنڈری میں ایک تیر داخل ہو گیا, ٹھیک, بڑا زور لگایا اور بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا, صدقے مولا اور نکالا نہیں جا رہا تھا, تو مولا نماز کا وقت ہو گیا تو مولا کائنات نے نماز شروع کر دی. تو آپ کے رفقائے کرام نے بڑی آسانی کے ساتھ وہ تیر نکال لیا, اور مولا کائنات کو ادنا سا بھی احساس نہیں ہوا اور معمولی سی تکلیف محسوس نہیں اس حد تک اس لیول, کیونکہ اس وقت آپ اپنے مالک حقیقی کا جلوہ پاک دیکھ رہے تھے. دوسری بات, روزے میں دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ شدید گرمی کا روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کروں. ہمارے ہاں تو اے سی بیڈ روم میں, ایئر کنڈیشن آفس میں, ایئر کنڈیشن گاڑیاں, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے, تو پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں رسائی کیسے نصیب ہوگی جب ان کے سیرت اور سوانے اور ان کے حکم پر عمل نہیں کرنا. اور عشق تو تقاضا ہی کرتا ہے کہ جن سے عشق ہوتا ہے پھر جی جاتا ہے کہ جو وہ کہیں ان کی مانیں, جیسا کہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے. حسین شاہ صاحب جی امریکہ سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں حسن شاہ بول رہا ہوں امریکہ سے. جی فرمائیے. میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں آج مولا کائنات کے اس پروگرام میں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مولا کی وصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی 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 آج کریں گے. کے مادی دور میں جو ایک بات آپ نے حسین کریمین کو فرمائی کہ جو چیز اس دنیا کی تم سے رہ جائے یا جو میں نہ مل سکے اس کا افسوس نہ کرنا. بہت اچھا, بہت بالکل بالکل. یہ اور شروع کی باتوں میں جو نصیحتیں تھیں انہی میں ہی تھی یہ بات, بالکل, کہ دنیا کی حقیقت کے حوالے سے. بالکل. ایک تو اس پہ, اور دوسرا میں مولانا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک حدیث کریم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک. اس کا ذرا سورس اور اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی مشہور و مقبول حدیث ہے. جی جی ایک اور کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, پھر یہ اس حدیث کے حوالے سے ضرور بتائیں گے. یہ تو میرا خیال ہے کافی اس کی ہو رہی ہے گفتگو اس حوالے سے. السلام علیکم مجاہد بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں تعزیت پیش کروں جی آپ سب کو. جی تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب مجھے ایک ربائی سنایا کرتے تھے, اس کے ایک اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جی گزری ہے عمر من کتب بو تراب میں. واہ واہ سبحان اللہ. گزری ہے عمر من کتب بو تراب میں, فضل خدا سے طاق ہوں اپنے حساب میں. واہ واہ. کرنا سوال سوچ کے منکر و نکیر, نادے پڑھوں گا تمہارے جواب میں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سلامت رہیے. میں اچھا جی سوال کا جواب دے دیجیے پھر اس کے بعد. جی یہ تو بہت ساری کتابوں میں ہے, تو ابن عساکر نے بھی لکھی ہے, امام حاکم نے بھی لکھی ہے, ہر جگہ تذکرہ ہے. تقریباً ذخیرہ کتب میں بہت زیادہ روایت, بہت بہت, ہر کتاب, جس کتاب کو کھولیں گے. حضرت علی کو یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عطا کی ہیں. جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ, اور یہ بھی بھائی بھی وہی ذکر کر رہے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. بالکل, یہ بڑی متبادل جس کا ذکر عبادت ہے, اور اس میں بڑی حکمت ہے. اب دیکھیے کہ جو علی کا ذکر کرے گا وہ توحید کا ذکر کرے گا, وہ رسالت کا ذکر کرے گا, وہ خیر کا ذکر کرے گا. علی کی ذات اور ہے ہی کچھ نہیں. علی سے محبت بھی عبادت. بالکل, علی سے محبت بھی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. علامہ صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں. علامہ صاحب آپ کا بولنا بہت ضروری ہے خاص طور پہ آج. علامہ صاحب مولا علی کا جو نصیب ہے نا
مطلب اس کے اوپر نصیب بھی رشک کرتا ہے کہ میں ان کا نصیب ہوں. مطلب کوئی ایسی فضیلت کرامات مطلب جو اٹھا کے دیکھیں مولا کے نصیب میں ہمیں نظر آتی ہیں. کیا خوش نصیبی ہے مولا کائنات کی. مگر سوال میرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جن کا نصیب بہت اچھا ہوتا ہے تو دنیا ان سے ایویں جیلس ہوتی پھرتی ہے, ایک بغض کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی. تو جو مولا کا نصیب ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے بغض رکھنے والے, یہ جو کیفیت کہہ لیں یا یہ جو ایک فیلنگ بغض کی ہے مولا کائنات سے جو لوگ رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ بالخصوص میں جو قاتل مولا کائنات ہے اس کے حوالے سے ذرا جاننا چاہوں گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے جب اتنی فضائل ہوں تو پھر کیسے آپ کو, تو یہ تو ہے ہی محبت کرنے والوں کا مجموعہ. لیکن جی وہ کہتے ہیں کہ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جی بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالخصوص جو کل بھی شاید ذکر ہو رہا تھا کہ عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب جاتے ہیں. میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرتا چلوں, اس سے تھوڑا سمجھ آتا ہے کہ اس کی سینسٹیویٹی کیا ہے. عمرو ابن عبدود واحد وہ شخص تھا کہ جو خندق کراس کر کے آ گیا. ٹھیک. اور جب وہ آیا ہے تو انک لعلی خلق نظیم, نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان جو ہے نا یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم کے مالک, انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, یہ نبی پاک کا فرمان ہے. لیکن اس کے باوجود جب آ کر اس نے اٹیک کیا نا اور کہا کہ کوئی ہے جو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے اور میں اسے جنت کی طرف بھیجوں, چونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے, تو اس پر رسول خدا نے فرمایا تھا من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا. یعنی نبی رحمت کے یہ الفاظ ہیں. اچھا اس پر جو ہے نا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے, اور جب مولا کائنات جانے لگے تو فرمایا تھا کہ بارد الایمان کلہ الی کفر کلہ, بارد الاسلام کلہ الی شرک کلہ. اتنا بڑا ٹائٹل کیوں دیا؟ اس کی سینسٹیویٹی کی وجہ سے, حساسیت کی وجہ سے, جو وہ اٹیک کر رہا تھا اس کی وجہ سے. لیکن جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب گئے اور رسول خدا جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے مولا کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے, اور اصحاب بھی ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, اس جگہ پر بھی جا کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی ذاتی گستاخی کو اس کے اندر شامل نہیں ہونے دیا, اور وہاں سے جو ہے نا ہٹ گئے. اور بعد میں جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو خلاصہ جو ہے نا یہ بات عرض کروں گا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ہر فعل, ہر قول, ہر عمل, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, سونا, ہر چیز جو ہے وہ خداوند متعال کے لیے تھی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ لوگ یا دشمن مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے جیلس تھے, یا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے دشمن تھے, یا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے تھے, بلکہ در حقیقت ان کے اندر بغض رسول تھا, ان کے اندر بغض تعلیمات محمد و آل محمد تھی, ان کے اندر بغض خداوند متعال تھا, وہ احکامات الہی کے مخالف تھے. اور بعض جو ہے نا ان کے مطلب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ منافق تھے. وہ ظاہری طور پر جو کہتے تھے اس کے مقابلے میں اس لیے کہ جب اصحاب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہوا تھا. اور یہاں پر میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں. میں واقعہ, بڑی قطع کلامی معاف, واقعہ ضرور سنیں گے, اور یہ بڑی خوبصورت ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ بہت بڑی آ گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دشمن ہے. وہی بغض رکھتا ہے امام علی سے. رکتا ہے بریک کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے. مزید آج مولا کائنات علیہ السلام کی وصیتوں کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہے گا.